آج کل کاروباری دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھیں بس ایک ہی بات ہو رہی ہے، اے آئی۔ ہر بورڈ روم میٹنگ میں ہر جگہ یہی موضوع ہے۔ جی بالکل. کچھ لوگ تو اسے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی جادو کی چھڑی مل گئی ہو. ہاں، اور کچھ کے لیے یہ ایک نیا خطرہ سا لگتا ہے۔ صحیح کہا. لیکن دیکھیں، اصل قیادت جو ہے نا، وہ اس سارے شور شرابے سے آگے دیکھتی ہے. اچھا۔ آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی، حکمت عملی اور گورننس کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے، اچھا۔ تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کاروباری رہنما اس ہائپ سے، مطلب یہ جو ایک چمک دمک ہے، اس سے نکل کر ٹھوس حکمت عملی اور ایک ذمہ دارانہ گورننس وہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج اس مواد کا گہرائی سے جائزہ لینے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہ اہم باتیں سامنے لائی جائیں جن سے پتہ چلے کہ بھئی اے آئی کو صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقی کاروباری اثاثہ کیسے بنایا جائے۔ جی. تو چلیں شروع کرتے ہیں اس پر بات۔ کتاب کا جو پہلا نقطہ ہے وہ اسی ہائپ کے جال پر ہے۔ ہم سنتے ہیں بڑے بڑے وعدے، جی یہ سب کچھ بدل دے گا۔ کتاب میں ایک مثال بھی ہے سی ای او نادیہ کی، جو کانفرنس سے آتی ہیں تو بس یہی باتیں سن کر آتی ہیں۔ بڑا پرکشش لگتا ہے یہ سب۔ اور یہ کشش ہی تو اصل میں جال ہے، خطرناک ہے یہ۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جب آپ امیدیں اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں نا، غیر حقیقی قسم کی، تو پھر مایوسی کا امکان بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کمپنیاں بڑی سرمایہ کاری کر دیتی ہیں، لیکن وہ جو ROI ہے، مطلب سرمایہ کاری پر منافع، وہ واضح نہیں ہوتا۔ پیسہ لگ گیا، نتیجہ نہیں آیا۔ بالکل. اور اس سے صرف وسائل ضائع نہیں ہوتے، ادارے میں نا ایک شکوک و شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں نئی ٹیکنالوجی کو لے کر۔ تو نادیہ کی طرح جو سمجھدار لیڈر ہیں وہ واپس آ کر پوچھتے ہیں، اچھا بھئی ہمارے لیے، ہمارے بزنس میں اے آئی اصل فائدہ کہاں دے سکتا ہے، کون سا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اسے ذمہ داری سے کیسے استعمال کرنا ہے۔ بالکل. یہ سب سے اہم سوال ہے. یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آپ ہائپ سے نکل کر حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ یہ واقعی اہم بات ہے کہ امیدوں کو حقیقت پسندانہ رکھا جائے۔ اچھا، تو پھر اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ اے آئی کو ایک آلے یعنی ٹول کے طور پر دیکھیں، نہ کہ صرف ایک کھلونے کے طور پر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اصل توجہ اس کی عملی افادیت پر ہو، چمک دمک پر نہیں ہو۔ ٹھیک۔ اے آئی کوئی وہ جادوئی چراغ تو ہے نہیں کہ خود ہی سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ ایک بہت طاقتور آلہ ہے جسے آپ مخصوص کاموں کو بہتر بنانے، کارکردگی بڑھانے یا شاید نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کتاب کیا مشورہ دیتی ہے اس حوالے سے؟ کتاب کا مشورہ بہت عملی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ پورے ادارے میں ایک ساتھ اے آئی نافذ کرنے کی کوشش کریں، ہاں، جو اکثر لوگ سوچتے ہیں، جی، اس کے بجائے کسی ایک شعبے سے شروع کریں، کسی ایک کیا کہتے ہیں ورک فلو کو منتخب کریں، وہاں اسے آزمائیں، نتیجے دیکھیں باریک بینی سے، اچھا، اس سے سیکھیں، اور اگر وہ کامیاب رہتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اسے پھیلائیں۔ یعنی ایک پائلٹ پروجیکٹ کی طرح؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، خاص طور پر رسک کم کرنے کے حوالے سے۔ یقیناً اس سے نہ صرف خطرات کم ہوتے ہیں بلکہ پوری تنظیم کو سیکھنے کا، اپنانے کا موقع ملتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اے آئی منصوبوں میں ROI کا اندازہ لگانا بھی کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ فوائد ہمیشہ براہ راست پیسوں کی شکل میں نہیں ہوتے۔ کبھی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، کبھی کسٹمر سروس یا ملازمین کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو چھوٹے پیمانے پر شروع کرنے سے آپ ان غیر محسوس فوائد کو بھی سمجھ پاتے ہیں، ناپ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ہائپ سے نکل کر اے آئی کو ایک ٹول کے طور پر دیکھ لیا، چھوٹے پیمانے پر شروع بھی کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس کے استعمال کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط، کچھ اصول بھی تو چاہیے نا؟ جی بالکل۔ کتاب اس گورننس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ اکثر بڑا خشک موضوع لگتا ہے۔ ہاں، لگتا تو ہے، لیکن کتاب اسے نا صرف ایک رسمی کارروائی کے طور پر نہیں دیکھتی، وہ اسے اعتماد اور پائیداری کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ کون سے اصول ہیں؟ چند بنیادی ستون ہیں جن پر زور دیا گیا ہے۔ پہلا ہے شفافیت، یعنی ٹرانسپیرنسی۔ یعنی یہ پتا ہو کہ فیصلہ کیسے ہو رہا ہے۔ جی، جہاں تک ممکن ہو یہ واضح ہو کہ اے آئی سسٹم کس بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے۔ یہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ بعض اوقات اے آئی کا اندرونی نظام وہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، بلیک باکس مسئلہ کہتے ہیں اسے۔ شفافیت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے صارفین کا، ریگولیٹرز کا اعتماد کیسے ملے گا؟ صحیح بات ہے۔
اور دوسرا اصول؟ دوسرا ہے ڈیٹا پرائیویسی اور کمپلائنس، مطلب یہ یقینی بنانا کہ صارفین کا ڈیٹا محفوظ رہے، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اور قانون کی پابندی بھی؟ بالکل، جو بھی مقامی یا بین الاقوامی قانون ہیں جیسے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹس وغیرہ، ان کی پوری پابندی ہو۔ یہ صرف قانونی مجبوری نہیں، ساخت کا بھی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے رسک مینجمنٹ۔ اس میں آتا ہے ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنا، جیسے اے آئی غلط یا متعصبانہ فیصلہ کر دے، یا ڈیٹا لیک ہو جائے، یا سسٹم کچھ عجیب برتاؤ کرنے لگے۔ اچھا، پہلے ان خطرات کو سمجھنا اور پھر ان سے نمٹنے یا انہیں کم کرنے کی حکمت عملی بنانا۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر گورننس بناتی ہیں۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں اے آئی ذمہ داری سے استعمال ہو سکے، کمپنی کو بھی فائدہ ہو اور تمام متعلقہ لوگوں کا اعتماد بھی بنا رہے۔ یہ واقعی اہم ہے کہ گورننس کو صرف ایک چیک لسٹ نہ سمجھا جائے بلکہ اعتماد بنانے کا ذریعہ سمجھا جائے۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے پالیسیاں بن گئیں، اصول بن گئے، لیکن انہیں نافذ کون کرے گا؟ قیادت کا کیا کردار ہے اس میں؟ قیادت کا کردار تو آپ سمجھے مرکزی ہے۔ کتاب بہت واضح کہتی ہے کہ یہ صرف آئی ٹی یا ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے۔ اچھا، قیادت کو سب سے پہلے تو ایک واضح ویژن بنانا ہوگا کہ بھئی ہم اے آئی کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اسٹریٹجک مقاصد کیا ہیں اس سے۔ یعنی صرف ٹیکنالوجی کے لیے ٹیکنالوجی نہیں لانی۔ بالکل نہیں، اسے کاروباری اہداف سے جوڑنا ہے۔ پھر قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ویژن کو پوری تنظیم تک پہنچائے، اس کے لیے ضروری وسائل دیں۔ وسائل سے مراد صرف پیسہ؟ نہیں، پیسہ بھی اور انسانی وسائل بھی، یعنی اپنی ٹیم کو ٹریننگ دینا، ان کی صلاحیتیں بڑھانا اور پورے ادارے میں اے آئی لٹریسی، مطلب اے آئی کی بنیادی سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ یعنی سب کو تھوڑا بہت پتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ جی، ایک اور اہم بات جو کتاب کہتی ہے وہ یہ کہ قیادت کو تجربات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ناکامیوں کو سیکھنے کے عمل کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ نیا میدان ہے، غلطیاں تو ہوں گی۔ بالکل، ان غلطیوں سے سیکھ کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قیادت کا کام صرف ٹیکنالوجی خریدنا نہیں، بلکہ ایک پورا کلچر، ایک ایکو سسٹم بنانا ہے جس میں اے آئی صحیح طرح استعمال ہو سکے۔ یہ تو انسانی پہلو پر بہت زور ہے۔ یقیناً، کامیابی صرف بہترین الگوریتھم سے نہیں ملے گی، ان لوگوں سے ملے گی جو اس ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں اور اس کے اثرات کو جانتے ہیں۔ قیادت کا کام اسی تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم نے زیادہ تر ایک تنظیم کے اندر کی باتیں کیں، حکمت عملی، گورننس، قیادت، لیکن کتاب کچھ وسیع پہلوؤں پر بھی بات کرتی ہے، خاص طور پر اخلاقی اور قومی سطح کے معاملات۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی ہاں، کتاب اس دائرے کو مزید وسیع کرتی ہے اور دو اہم نکات اٹھاتی ہے۔ پہلا ہے غیر جانبداری یا فیئرنس کا اخلاقی پہلو۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اے آئی سسٹمز جس ڈیٹا پر سیکھتے ہیں وہ حقیقی دنیا سے آتا ہے۔ اور ہماری دنیا میں تعصبات موجود ہیں؟ صحیح، تو خطرہ یہ ہے کہ اے آئی نہ صرف ان تعصبات کو سیکھ لے بلکہ انہیں مزید پکا کر دے، بڑھاوا دے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے مان لیں آپ بھرتی کے لیے اے آئی استعمال کر رہے ہیں، اگر ماضی کے ڈیٹا میں کسی خاص طبقے یا جنس یا نسل کے خلاف کوئی تعصب تھا تو اے آئی بھی شاید اسی طرح کے فیصلے کرنے لگے۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ بالکل، اس لیے یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ اے آئی سسٹم منصفانہ ہوں، امتیازی سلوک نہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پر مسلسل توجہ چاہیے۔ واقعی، اس کے تو سماجی اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ کیا تھا؟ دوسرا نقطہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسابقت کا ہے۔ آج کل دیکھیں، عالمی معاشیت میں اے آئی میں کسی ملک کی صلاحیت جو ہے نا، وہ اس کی معاشی ترقی، قومی سلامتی اور دنیا میں اس کے اثر و رسوخ کے لیے بہت اہم ہو گئی ہے۔ جو ممالک قومی سطح پر اے آئی کی حکمت عملی بنا رہے ہیں، تحقیق میں پیسہ لگا رہے ہیں، اپنی ورک فورس کو تیار کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ایک مسابقتی بڑھتری حاصل کریں گے۔ تو کمپنیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ کمپنیوں کی اے آئی حکمت عملی کو قومی اہداف سے بھی ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور یہ کہ حکومت، صنعت اور تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون بہت ضروری ہے اس میدان میں۔ یعنی یہ صرف ایک کمپنی کا معاملہ نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اے آئی صرف کاروباری منافع کا ذریعہ نہیں رہا،
یہ قومی ترقی اور خود مختاری کا ایک اہم ستون بنتا جا رہا ہے۔ تو گویا بات ایک کمپنی کے اندر سے شروع ہو کر قومی اور عالمی سطح تک پہنچ گئی۔ اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو کیا اہم ترین باتیں ہیں جو ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ اے آئی میں کامیابی کا راستہ شور شرابے یا بلند و بانگ دعووں سے نہیں ملتا۔ صحیح۔ یہ ایک سوچا سمجھا، منظم اور ذمہ دارانہ سفر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اول حقیقت پسندی ہو، ہائپ سے متاثر نہ ہوں، اے آئی کی اصل صلاحیت اور حدود کو سمجھیں۔ دوسرا عملی نقطہ نظر، اے آئی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں جو مخصوص کاروباری مسئلے حل کرے، نہ کہ صرف دکھاوے کے لیے ہو۔ اور تیسرا؟ وہ گورننس والی بات۔ جی، مضبوط گورننس، شفافیت، ڈیٹا پرائیویسی، رسک مینجمنٹ، ان اصولوں پر مبنی نظام ہو جو اعتماد پیدا کرے۔ چوتھا؟ بالکل، فعال قیادت، واضح ویژن ہو، وسائل ملیں اور انسانی سرمایہ پر توجہ ہو۔ اور آخری نقطہ؟ آخری، وسیع تر آگاہی، یعنی اخلاقی پہلو جیسے غیر جانبداری اور قومی سطح پر مسابقت، ان چیزوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ مختصراً یہ کہ اے آئی کو صرف اپنانا کافی نہیں ہے، اسے سمجھدانی، منصوبہ بندی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی حکمت عملی کا حصہ بنانا اصل چیلنج ہے۔ بالکل، اصل کامیابی اسی میں ہے، صرف ٹیکنالوجی نافذ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ صحیح، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم عملی سوال کی طرف لاتا ہے جو شاید ہر کاروباری رہنما کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کل اپنی تنظیم میں وہ پہلا چھوٹا سا لیکن ٹھوس قدم کون سا اٹھایا جا سکتا ہے؟ وہ ایک قدم جو صرف اے آئی کی باتیں کرنے سے آگے لے جائے اور ایک حقیقی، بامانی اور ذمہ دارانہ اے آئی حکمت عملی کی طرف پہلا قدم ثابت ہو۔ کیا وہ قدم کسی مخصوص ورک فلو کا تجزیہ کرنا ہے؟ کیا ایک چھوٹی پائلٹ ٹیم بنانا ہے؟ یا گورننس کے بنیادی اصولوں پر غور شروع کرنا ہے؟ وہ پہلا عملی قدم کیا ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، اس سوال پر غور کرنا ہی شاید آج کی گفتگو کا سب سے اہم عملی نقطہ ہے۔ سر، حقیقی کاروباری ٹول کیسے بنایا جائے؟ صحیح۔ اور سب سے اہم کہ اس سارے عمل کو پائیدار بنانے میں گورننس یعنی نگرانی اور اصول و ضوابط کا نظام وہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ شروع کرنے کے لیے ان ذرائع میں ایک بڑی عملی مثال دی گئی ہے نادیہ کی۔ جی، نادیہ والی مثال۔ ہاں، نادیہ اپنی کمپنی کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ہے اور انہوں نے وہاں اے آئی کا استعمال شروع کیا ہے۔ اچھا۔ تو نادیہ کی کہانی پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ اے آئی کو استعمال کر رہی ہیں امیدواروں کی سی ویز یعنی درخواستیں انہیں خودکار طریقے سے جانچنے اور منتخب کرنے کے لیے۔ یہ تو آج کل کافی عام ہو رہا ہے۔ جی، بظاہر تو یہ سیدھا سادھا لگتا ہے، بہت سی کمپنیاں کر رہی ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں بات تھوڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ سارا عمل جو انہوں نے بنایا وہ مکمل طور پر پہلے سے طے شدہ غیر جانبدارانہ اصولوں پر مبنی ہے۔ اچھا، یعنی کوئی انسانی پسند ناپسند شامل نہیں؟ بالکل، مطلب سسٹم کسی کی شکل دیکھ کر یا نام دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ خالصتاً قابلیت، تجربہ اور نوکری کی جو ضروریات ہے ان کے مطابق امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرتا ہے۔ یہ تو شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ زبردست۔ اور نتیجہ کافی حیران کن تھا۔ ان کی بھرتی کے عمل میں جو وقت لگتا تھا نا شروع سے آخر تک، وہ 60% کم ہو گیا۔ 60%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اور یہ صرف وقت کی بچت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ وسائل کی بچت ہے۔ ایچ آر ٹیم دوسرے کاموں کے لیے فارغ ہو جاتی ہے اور شاید بہتر امیدوار بھی ملتے ہوں۔ یقیناً، کیونکہ دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے اور تعصب کم۔ یہ ایک ٹھوس، جسے کہتے ہیں نا، کاروباری فائدہ ہے۔ بالکل۔ اور یہاں دیکھیں اصل دلچسپ بات کیا ہے۔ نادیہ کی کہانی صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اے آئی ٹیکنالوجی لگا دی۔ اصل بات یہ ہے، اور جو کتاب میں بھی نمایاں ہے، کہ ان کی کمپنی کی جو انتظامیہ ہے وہ اب اس اے آئی اقدام کی کامیابی کو صرف اس بات سے نہیں ناپ رہی کہ اچھا جی اے آئی لگ گیا۔ اچھا، تو پھر کیسے ناپ رہے ہیں؟ وہ اسے گورننس KPIs کے ذریعے ناپ رہے ہیں، یعنی کلیدی کارکردگی کے اشارے جو خاص طور پر گورننس کے فریم ورک کے تحت بنائے گئے ہیں۔ گورننس KPIs، یہ تھوڑا سمجھائیں، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟
دیکھیں، اہمیت اس لیے ہے کہ یہ طریقہ یقینی بناتا ہے کہ اے آئی کا استعمال صرف ایک جسے کہتے ہیں نا وقتی فیشن یا ہائپ کی پیروی نہیں۔ اچھا، کہ بس سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں۔ بالکل، یہ یقینی بناتا ہے کہ اے آئی حقیقی، قابل پیمائش اور طویل مدتی کاروباری قدر پیدا کر رہا ہے۔ یہ شفافیت لاتا ہے، یہ احتساب کو ممکن بناتا ہے، اور یہ ضمانت دیتا ہے کہ اے آئی کا استعمال کمپنی کے بڑے مقاصد، اس کی اقدار، اخلاقی معیارات، ان سب کے مطابق ہے۔ یعنی یہ صرف ٹیکنالوجی لگانے کی بات نہیں، یہ اسے صحیح طریقے سے، ذمہ داری سے لگانے کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ گورننس پر مبنی نقطہ نظر ہی ہے جو اے آئی کو ایک گزرتے ہوئے ٹرینڈ سے ایک پائیدار، اسٹریٹجک کاروباری اثاثے میں بدلتا ہے۔ اثاثہ، ایسٹ۔ جی، جب آپ کامیابی کو پہلے سے طے شدہ اصولوں اور نگرانی کے نظام یعنی گورننس کے تحت ناپتے ہیں تو آپ اصل میں ایک مضبوط بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر مستقبل میں مزید اعتماد سے نئی اے آئی ایپلیکیشنز لائی جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اسے صحیح طریقے سے چلانے کا ایک نظام موجود ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی فرق ہے، مطلب صرف ٹیکنالوجی استعمال کرنا اور اسے ایک منظم، بامقصد طریقے سے استعمال کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بالکل۔ تو گورننس کی اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ذرا کتاب کے اقتباسات سے جو اہم نتائج نکلتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی ایک کاروباری ٹول ہے۔ یہ کوئی اشتہاری نعرہ یا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ صحیح۔ اسے شاید ایسے سمجھنا چاہیے جیسے کوئی بہت ہی طاقتور نیا صنعتی اوزار ہو۔ اچھی مثال ہے۔ جیسے کوئی بہت جدید مشینری، اگر آپ اسے صحیح طریقے سے تربیت یافتہ ہاتھوں سے واضح مقصد کے لیے استعمال کریں تو یہ کمال کر سکتی ہے۔ بالکل، پیداوار بڑھا سکتی ہے، کارکردگی بہتر کر سکتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر اسے بغیر سمجھے، بغیر احتیاط کے یا غلط مقصد کے لیے استعمال کریں تو پھر یہ فائدے کے بجائے نقصان یا افراتفری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اسے سنجیدگی اور منصوبہ بندی چاہیے۔ بالکل، تو سنجیدگی اور منصوبہ بندی یہ ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ دوسرا کلیدی نقطہ یہی ہے کہ گورننس پائیداری فراہم کرتی ہے۔ پائیداری، سسٹینیبلٹی، یہ کیسے آتی ہے گورننس سے؟ دیکھیں، گورننس کا مطلب ہے واضح اصول، ذمہ داریاں اور نگرانی کا عمل۔ ٹھیک؟ جی۔ یہ فریم ورک کئی طرح سے مدد کرتا ہے۔ ایک تو یہ اے آئی سے جڑے جو ممکنہ خطرات ہیں نا، انہیں کم کرتا ہے۔ مثلاً یہ یقینی بنانا کہ سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے، کوئی عجیب نتائج تو نہیں دے رہا، یا اس کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا۔ دوسرا، یہ اسٹیک ہولڈرز یعنی آپ کے کسٹمرز، ملازمین، ریگولیٹرز، ان سب کا اعتماد بنانے اور برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اچھا، یہ اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ اے آئی کا استعمال شفاف اور ذمہ دارانہ اصولوں کے تحت ہو رہا ہے تو وہ اس پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ کے پی آئیز والی بات، گورننس کے پی آئیز میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ صرف رفتار؟ نہیں، صرف رفتار نہیں۔ گورننس کے پی آئیز میں یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ سسٹم کتنا منصفانہ ہے، جیسے نادیہ کی مثال میں تھا۔ ٹھیک۔ اے آئی پروجیکٹ کا ROI یعنی سرمایہ کاری پر منافع کیا ہے، سسٹم کو کتنی بار انسانی نگرانی یا مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب مل کر ایک پوری تصویر دیتے ہیں کہ اے آئی کتنا مؤثر اور ذمہ دارانہ طریقے سے کام کر رہا ہے۔ یعنی یہ صرف تیز چلنے کا نام نہیں بلکہ صحیح سمت میں صحیح طریقے سے چلنے کا نام ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن عملی طور پر یہ سب کرنا، یہ گورننس، یہ کے پی آئیز، یہ کتنا آسان یا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان کمپنیوں کے لیے جو بھی نئی اے آئی کی دنیا میں آ رہی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یقیناً اس میں چیلنجز ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ٹیکنالوجی کی سمجھ کافی نہیں، اس کے لیے آپ کو کاروباری عمل، قانونی تقاضے، ممکنہ سماجی اثرات، ان سب کی سمجھ ہونی چاہیے۔ کافی کچھ ہے۔ جی، اور یہیں پر تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ آتا ہے جو کتاب کے اقتباسات میں بہت نمایاں ہے، قیادت کا کردار۔ لیڈرشپ؟ جی، اقتباس کہتا ہے لیڈرز ویژن اور ذمہ داری لے کر آگے بڑھیں۔ ویژن اور ذمہ داری، ہاں، یہ دو الفاظ کلیدی ہیں اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ کیسے؟
دیکھیں، ویژن کے بغیر اے آئی کا استعمال بے سمت ہو سکتا ہے، بس ٹیکنالوجی لگا دی کیونکہ سب لگا رہے ہیں۔ ویژن بتاتا ہے کہ ہم اے آئی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے بزنس گولز میں کہاں فٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور ذمہ داری؟ دوسری طرف ذمہ داری یعنی احتساب، اس کے بغیر اے آئی کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔ ذمہ داری یقینی بناتی ہے کہ اے آئی کا استعمال اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اور مؤثر طریقے سے ہو۔ یعنی کوئی تو جواب دہ ہو نا؟ بالکل، کوئی شخص یا ٹیم اس بات کی جوابدہ ہو کہ اے آئی سسٹم کیسے کام کر رہا ہے اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ اب آتے ہیں عملی چیلنجز پر جو آپ نے ذکر کیے۔ لیڈرز کے لیے کیا مشکل ہے اس میں؟ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ جدت طرازی، انوویشن کی جو تیز رفتاری ہے جی، اور گورننس کی ضرورت جو بعض اوقات چیزوں کو تھوڑا سست کر سکتی ہے، لگتا تو یہی ہے۔ ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گورننس انوویشن کو روک دے، اچھا، بلکہ یہ کہ انوویشن ایک محفوظ اور پائیدار سمت میں ہو۔ اس کے لیے رہنماؤں کو شاید مختلف شعبوں کی ٹیمیں بنانی پڑیں، جیسے آئی ٹی، لیگل، بزنس۔ کراس فنکشنل ٹیمیں؟ جی، کراس فنکشنل ٹیمیں جو اے آئی منصوبوں کی نگرانی کریں۔ واضح پالیسیاں بنانی ہوں گی، ملازموں کو ٹریننگ دینی ہوگی اور سسٹم کی کارکردگی اور اثرات کا مسلسل جائزہ لینا ہوگا۔ یہ تو کافی کام ہے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ گورننس کو قیادت کی براہ راست ذمہ داری سمجھنا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے صرف آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پر ڈال دیا جائے یا کسی باہر کے کنسلٹنٹ پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے، یعنی ٹاپ ڈاؤن اپروچ۔ بالکل۔ اس کی ملکیت اور نگرانی کمپنی کی اعلیٰ ترین سطح پر ہونی چاہیے۔ جب قیادت خود کمیٹڈ ہوگی تبھی گورننس کا کلچر پوری تنظیم میں نیچے تک جائے گا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ قیادت کا کردار مرکزی ہے، تو اسی قیادت کو استعمال کرتے ہوئے آئیے اس اہم تبدیلی پر واپس آتے ہیں جس کا ذکر متن میں ہے، یعنی اے آئی کے حوالے سے جوش و خروش، ہائپ، اس سے گورننس کی طرف منتقلی۔ جی، اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے کسی ایسے پروفیشنل کے لیے جو اپنی تنظیم میں اے آئی نافذ کرنے کے عمل میں شامل ہے؟ مطلب کامیابی کی تعریف کیسے بدل رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہاں جی ہم اے آئی استعمال کر رہے ہیں، یا دیکھیں جی ہمارے پاس تو لیٹسٹ اے آئی ماڈل ہے۔ بالکل، یہ کافی نہیں۔ اب سوال یہ پوچھے جا رہے ہیں یا پوچھے جانے چاہیے کہ ہم اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے طے شدہ گورننس اصولوں کے مطابق ہے؟ کیا یہ وہ ٹھوس قابل پیمائش نتائج دے رہا ہے جن کی ہم امید کر رہے تھے؟ اور کیا ہم اس کے وسیع تر اثرات متوقع اور غیر متوقع دونوں کی نگرانی کر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل درست سمت میں اشارہ کیا، یہی اصل بات ہے۔ یہ اے آئی کو اپنانے کا ایک زیادہ آپ کہہ لیں پختہ، زیادہ ذمہ دارانہ طریقہ لگتا ہے۔ جی، یہ ایک بنیادی ذہنی تبدیلی ہے، ایک مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ ہائپ جو ہوتی ہے نا، وہ اکثر قلیل مدتی ہوتی ہے۔ وہ جوش و خروش، امکانات اور کبھی کبھی مبالغہ آرائی پر مبنی ہوتی ہے۔ شروع میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے شاید ضروری بھی ہو، لیکن یہ پائیدار نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ دوسری طرف گورننس طویل مدتی استحکام، اعتماد، شفافیت اور حقیقی قابل دفاع قدر پر فوکس کرتی ہے۔ یہی چیز اے آئی کو ایک تجرباتی یا پائلٹ ٹیکنالوجی سے ایک بنیادی قابل اعتماد کاروباری عمل میں بدلنے کے لیے ضروری ہے۔ تو جو تنظیمیں اس تبدیلی کو اپنائیں گی؟ ہاں، وہ تنظیمیں جو اس تبدیلی کو کامیابی سے اپناتی ہیں، جو ہائپ سے آگے بڑھ کر مضبوط گورننس کے ڈھانچے بناتی ہیں، وہ نہ صرف اے آئی کے خطرات کو بہتر طریقے سے سنبھال پائیں گی، بلکہ وہ اس سے پائیدار مسابقتی فائدہ بھی حاصل کریں گی، سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ اچھا، کیونکہ وہ اعتماد کے ساتھ اے آئی کو اپنے اہم کاروباری فیصلوں اور آپریشنز میں شامل کر سکیں گی۔ زبردست۔ تو آئیے آج کی گفتگو کے جو اہم نکات ہیں ان کا ایک خلاصہ کر لیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ اے آئی کو صرف ایک ٹرینڈ یا ہائپ سمجھنے کے بجائے ایک سنجیدہ منظم کاروباری ٹول کے طور پر دیکھنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ نادیہ کی مثال نے واضح کیا کہ کس طرح گورننس KPIs کے ذریعے کامیابی کو ناپنا، جیسے وہ بھرتی کے وقت میں 60% کمی، اے آئی کی اصل کاروباری قدر کو سامنے لاتا ہے۔ جی ہاں۔ اور ہم نے قیادت کے کلیدی کردار پر بات کی کہ کیسے واضح ویژن اور مضبوط ذمہ داری کے ساتھ اے آئی کو اپنانے کی رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ بہت اہم۔ اور سب سے اہم،
ہم نے ہائپ سے گورننس کی طرف منتقلی کی اہمیت کو سمجھا، جو اے آئی کے مختہ اور پائیدار استعمال کی بنیاد ہے۔ یقیناً، اور اس ساری گفتگو سے ایک حتمی سوچ جو ابھرتی ہے وہ کتاب کے اختتامی پیغام سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، جہاں کہا گیا ہے اے آئی کے دور میں ہائپ ختم ہو جاتی ہے لیکن گورننس باقی رہتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہرا جملہ ہے، گورننس باقی رہتی ہے۔ جی، یہ جملہ اے آئی کے حوالے سے جو طویل مدتی نقطہ نظر چاہیے نا، اس پر بڑی خوبصورتی سے زور دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی خود تو بدلتی رہے گی، نئے ماڈلز آئیں گے، نئی اپلیکیشنز بنیں گی، لیکن اس کے مؤثر، ذمہ دارانہ اور پائیدار استعمال کے لیے جو بنیادی اصول ہیں، جو گورننس کے ڈھانچے ہیں اور جو قیادت کی کمٹمنٹ چاہیے، وہ مستقل رہیں گے۔ یعنی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اصل کامیابی ان تنظیموں اور پروفیشنلز کو ملے گی جو اس چمک دھمک سے آگے دیکھ کر گورننس کی یہ مضبوط بنیادیں قائم کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک قابل غور پیغام ہے، اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ کتاب کے اقتباسات میں مستقبل کے ممکنہ موضوعات کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ جی، جیسے قانون، صحت، تعلیم۔ ہاں، کہ آئندہ شاید یہ دیکھا جائے گا کہ اے آئی ان اہم شعبوں کو کیسے بدل رہا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اے آئی کا دائرہ اثر بہت وسیع ہے، اور یہ ابھی اپنی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ بالکل، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ضرور۔ اچھا، اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آئیے سامعین کے لیے ایک حتمی غور طلب سوال چھوڑتے ہیں۔ یہ ان ذرائع سے ہی نکلا ہے، لیکن شاید ہم نے اس زاویے سے براہ راست بات نہیں کی۔ جی، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب ادارے اے آئی کی کامیابی کو صرف جوش و خروش یا ٹیکنالوجی لگانے سے نہیں، بلکہ گورننس اور ٹھوس کاروباری نتائج کے ذریعے ناپنا شروع کرتے ہیں، تو یہ چیز جدت طرازی یعنی انوویشن کے بارے میں ان کے مجموعی نقطۂ نظر کو کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا یہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ہر نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے سے پہلے اس کے مقصد، اس کے ممکنہ اثرات اور اسے ذمہ داری سے چلانے کے طریقے پر زیادہ گہرائی سے سوچیں؟ یعنی صرف اے آئی کے بارے میں نہیں، شاید یہ ٹیکنالوجی اور تبدیلی کو اپنانے، ایک زیادہ پختہ اور پائیدار کلچر کو فروغ دینے کے بارے میں ہے۔ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔